بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ 5 روحانی علاج کے سلسلے کی آج یہ 9ویں نشست ہے۔ پہلا روحانی علاج ہے حصار درود تنجینا۔ حصار درود تنجینا ایک محکم اور جامع حصار ہے جسے ہر چلہ اور عمل کے شروع کرنے سے قبل پڑھا جا سکتا ہے۔ چاہیے کہ عمل شروع کرنے سے قبل 21 مرتبہ پڑھ کر پورے بدن پر ہاتھ پھیرے، یعنی 21 مرتبہ پڑھ کر دونوں ہتھیلی پہ دم کرے اور پورے بدن پہ ہاتھ پھیر لے تو جو شخص اس حصار کا عامل ہوگا وہ ہر قسم کی بلاؤں آفتوں سے محفوظ ہوگا۔ لہذا فقیر قادری نے درود تنجینا شریف کو ابتدائی 9 چلوں میں شامل کیا ہے، اور ویسے بھی بغیر زکوٰۃ اور عمل کے بھی یہ حصار کا کام دیتا ہے۔ تو جہاں حصار کی ضرورت پیش آئے وہاں 21 مرتبہ پڑھ کر دونوں ہتھیلی پہ دم کریں اور پورے بدن پہ پھیر لیں، انشاءاللہ تعالی محفوظ رہیں گے۔ نمبر 2، وظیفہ دست غیب قزمزن۔ قزمزن یہ اسماء برحتی میں سے ایک اسم ہے۔ تو اس کی تاثیر میں یہ ہے کہ اسماء برحتی کے اسماء میں سے یہ ایک اسم ہے قزمزن، اور اس کے خواص میں یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اس اسم کو 175 مرتبہ زعفران سے سفید حریر کے ٹکڑے پر لکھ کر روپے پیسے کے مقام پر رکھے اور ہر ہفتہ اسے دھوپ یا دھونی یا بخور دیتا رہے، اور ساتھ ہی روزانہ 1000 مرتبہ اس اسم مقدس کو پڑھتا بھی رہے، قزمزن قزمزن قزمزن، اس طریقے سے 1000 مرتبہ اس کو پڑھتا بھی رہے، تو خدا کے فضل سے وہ جگہ جہاں پہ یہ رکھے گا وہ مقام مال و منال سے کبھی خالی نہ ہوگا، روپے پیسے سے کبھی خالی نہ ہوگا۔ اور چاہیے کہ جمعرات کے دن اول ساعت میں اس کو تحریر کرے، اور اگر حریر سفید دستیاب نہ ہو تو کتان کے کپڑے پر یا سفید کاغذ پر بھی اس کو لکھ سکتے ہیں۔ نمبر 3، عمل تسخیر مطلوب۔ اسی اسم قزمزن کا ایک عمل ہے کہ اگر تسخیر مطلوب مثلا محبت زوجین وغیرہ کے لیے، میاں بیوی میں محبت کے لیے اگر چینی کی رکابی پر 100 مرتبہ لکھ کر جمعہ کے دن اول ساعت ظہرہ میں اور اس کو دھو لیں گے، اور اس کے بعد اسی پانی پر 1000 مرتبہ یا مہیمن یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یہ قزمزن کا معنی ہے، یعنی کہ اس کا مرادف معنی عربی اس اسماء جو ہے وہ یا مہیمن یا اللہ یا رحمان یا رحیم، بلکہ وہ پورا ہے کہ یا مہیمن یا عز اللہ یا رحمان یا رحیم، لیکن آپ پڑھیں گے یا مہیمن یا اللہ یا رحمان یا رحیم۔ تو یہ 1000 مرتبہ پڑھیں گے اور اسی پانی پہ دم کر دیں گے، پھر اس کو پلائیں انشاءاللہ تعالی مطلوب کو، تو مطلوب طالب بن جائے گا اور طالب کے بغیر اس کو چین نہیں آئے گا۔ تو یہ عمل ایسے گھر میں بھی کر سکتے ہیں جہاں پہ آپسی جھگڑے ہوتے ہوں اور جس وجہ سے گھر کا سکون غارت ہو گیا، تو اس طریقے سے پڑھ کے دم کر لیں اور تمام افراد پیے تو آپس میں خوب میل محبت پیدا ہوگا۔ اور نمبر 4، سواری پر دم کرنے کی دعا۔ تو اگر کوئی نئی سواری خریدے تو اب وہ سواری جیسے آج کے زمانے میں بائک، اسکوٹر وغیرہ یا کوئی کار ہے، اور یا پھر جیسے کوئی جانور ہے سواری کے لیے، گھوڑا یا گدھا وغیرہ وغیرہ، تو اس کی پیشانی پر یا سواری کے سامنے کی طرف سے 11 مرتبہ یہ پڑھ کر کے دم کریں گے تو انشاءاللہ تعالی ہر قسم کے نقصان سے محفوظ رہیں گے اور خوب خیر و برکت ہوگی۔ پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن۔
بس اتنا پڑھنا ہے 11 مرتبہ اور سامنے سے دم کر دینا ہے، تو انشاءاللہ تعالی خوب خیر و برکت ہوگی۔ نمبر 5، دشمن کو زیر کرنے اور دوست بنانے کا عمل۔ اگر کسی دشمن نے زچ کر رکھا ہو تو اس کے لیے اس نقش کو سرخ کاغذ پر لکھ لیں گے منگل کے دن مریخ کی ساعت میں۔ اس کے نیچے میں یہ لکھیں گے الہی بحرمت ای نقش فلاں بن فلاں زیر شد، تو یہ لکھ لیں گے، ان کا نام لکھ لیں گے جو دشمنی پہ آمادہ ہے۔ اس کے بعد اس کو کسی بھاری سامان کے نیچے اس کو دبا دیں گے، ایسی جگہ پہ جہاں پہ پیر وغیرہ نہ پڑے، بے ادبی نہ ہو، اور پھر روزانہ 25 مرتبہ اسی دعا کو پڑھ لیں گے۔ یا قاہر ذی البطش الشدید انت الذی لا یطاق انتقامہ یا قاہر، یا قاہر ذی البطش الشدید انت الذی لا یطاق انتقامہ یا قاہر۔ یہ پڑھ کر روزانہ اسی دشمن کا تصور کریں گے اور اس طرف دم کر دیں گے، لیکن یہ بیجا کسی کو پریشان کرنے کے لیے اور کسی غلط نیت سے ہرگز نہ کریں، ورنہ جس نیت سے کریں گے اسی بلا میں آپ خود گرفتار ہو جائیں گے۔ تو جہاں شرعی طور پر کرنا جائز ہو، کسی سے جان چھڑانا مقصود ہو، کسی کو نقصان پہنچانے کا یہ طریقہ نہیں ہے، بلکہ اس سے محفوظی حاصل کرنے کا، اس کی اصلاح کا اور یا اس کو زیر کرنے کا یہ طریقہ ہے کہ اگر وہ صحیح طریقے سے بات سے نہیں مان رہا ہے تو اس کو اس روحانی طریقے سے اس پر دباؤ بنا کر کے اس کو صحیح رستے پہ لے آیا جائے، اگر واقعتاً وہ کچھ غلط کر رہا ہے تو یہ ہے آج کی نشست میں بس اتنا ہی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو علم نافع اور خیر کثیر عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ چراغ حصار و رد سحر کا تعارف۔ بعونہ تعالی یہ چراغ مفید ہے رد سحر، ہمہ اقسام و دفع بندش و حصار مکان کے لیے، ہر قسم کے علوی و سفلی سحر جادو کی کاٹ اور ہر طرح کی بندش کی توڑ کے لیے روشن کرتے ہیں، اور چراغ رد سحر کہ طاقتور موکلین سحری و جادوئی طلسمات کو باذن اللہ باطل کر دیتے ہیں، خواہ وہ قبرستان میں دفن ہو یا شمشان میں گڑا ہو۔ شیاطین جو سحر کے ذریعے مسلط کرائے جاتے ہیں، ان سب کا صفایا اس بابرکت چراغ کے موکلین کے ذریعے سے ہو جاتا ہے۔ یہ چراغ جس مکان میں روشن ہوگا وہاں کسی قسم کا سحر اور اثر باقی نہیں رہ سکتا۔ ایک ایک شیطان کو جو جادو کرنے والے بھیجتے ہیں مکان سے کھدیڑ دیا جاتا ہے، اور چراغ کے مسلسل روشن ہونے کی وجہ سے موکلین ارضی و سماوی کا ایک روحانی حصار اس مکان یا مریض کے گرد قائم ہو جاتا ہے، جو کسی بھی قسم کے سحری شیاطین کو مکان یا مریض کے قریب نہیں آنے دیتے۔ اس چراغ سے جادوگروں اور دشمنوں کے ممکنہ حملوں کو بھی روکا جا سکتا ہے۔ مثلاً جب آپ کو یقین ہو کہ کوئی آپ پر یا آپ کے گھر پر دشمنی کی وجہ سے شیطانی عمل کرائے گا، تو ایسے وقت میں یہ چراغ ایک مضبوط روحانی ڈھال کا کام دے گا۔ چراغ رد سحر سے ہمہ اقسام کے سحر کی کاٹ اور اس کا علاج ممکن ہے، مثلاً سحر تفریق، سحر المرض، سحر الوسواس، سحر حواتف، سحر تعطیل الزوج، سحر تخیل، سحر تحریش الشیاطین، سحر المحبت، سحر الربط، سحر نزیف، سحر خمول، سحر جنون وغیرہ وغیرہ۔ چراغ رد سحر ایسے مریض کو بھی نافع ہے جس پر کسی عمل کی رجت ہوئی ہے اور وہ اس کی وجہ سے مختلف قسم کی بیماریوں اور پریشانیوں کا شکار ہے، اور اس چراغ سے ایسے مریضوں کا علاج بھی ممکن ہو جاتا ہے جن کو علاج کے طور پر تعویذ وغیرہ پہنانا اور پلانا مشکل ہوتا ہے۔ یہ چراغ مرد و عورت ہر کوئی روشن کر سکتا ہے۔ اس دوران کسی قسم کا کوئی پرہیز نہیں، بس جگہ اور وقت کی پابندی کے ساتھ چراغ روشن کرنا چاہیے تاکہ معالجات یعنی روحانی معالجات مکمل ہو سکے۔ اس چراغ
کے روشن کرنے کی ترکیب چراغ کے ساتھ دی جاتی ہے۔ ہمارے یہاں یہ چراغ اوقات مخصوصہ میں نہایت اہتمام کے ساتھ تیار کیا جاتا ہے۔ اس چراغ کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ سحر جادو کے علاج کے ساتھ ساتھ یہ چراغ حصار مکان و دکان و کارخانہ کا بھی کام دیتا ہے، گویا ایک شاندار آلہ حصار و حفاظت بھی ہے اور موجب خیر و برکت بھی ہے۔ یہ فقیر قادری کا ایک روحانی صدری تحفہ ہے احباب و متعلقین اور روحانی عاملین اور معالجین کے لیے، بعونہ و بفضلہ تعالی۔ اور انشاءاللہ تبارک و تعالی ہماری کوشش یہ بھی رہے گی کہ اس شرف آفتاب میں یہ چراغ جس قدر زیادہ تیار ہو سکے وہ بھی کر لیں گے، اور ویسے بھی یہ ہر ماہ یہ چراغ تیار ہوتا ہے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔